کیسی گھر کی رونق ہوتی ہیں بچیاں, گڑیا کھلونوں سے کھیلتی ہیں. جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں بھائی, ان کے گھر ویران ہیں. میرا بہت جانا ہوتا ہے بڑے بڑے گھروں میں, ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں, بندے ہی نہیں ہیں یار. کہتا ہوں چھوڑو یار, اس سے وہ غریب کا 2 کمروں کا گھر اچھا ہے جو بچوں سے بھرا ہوا ہو. آپ اگر غریب پہ ترس کھاتے ہو نا, اتنے بچے ہائے کیسے پالتا ہے, تو غریب کہے گا میری تو نعمت, مجھے تو سکون انہی کو دیکھ کے ملتا ہے. اور تم ہزار ہزار کے بنگلوں میں بھی تمہیں سکون اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے ہاں بچے نہیں ہیں. ابے اتنے بڑے بڑے بنگلے رکھے ہوئے, تو ہول سیل کے حساب سے بچے ہونے چاہیے. دراز کھولو بچہ نکلے, ادھر سے پھر خوشی ہوگی. دیواروں اینٹوں سے خوشیاں نہیں ملتی, یہ کھاتی ہیں دیواریں. جتنا بڑا گھر ہوگا نا, افراد نہیں ہوں گے, وہ گھر کھائے گا آپ کو, گھر کھائے گا, دیواریں کھائیں گی. اور ابھی جوانی میں کم کھا رہی ہیں, جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو میری باتیں یاد آئیں گی. بولیں گے مولوی صحیح بولتا تھا, بڑھاپے میں پیسے نہیں کام آتے, بڑھاپے میں اولاد کی محبت چاہیے, جو آپ کا, جن کی خوشیاں آپ دیکھو, جن کے جو عید بقرعید پہ آپ سے آگے ملیں, جو آپ کے پاس بیٹھا کریں, پوچھا کریں آپ کو فون کر کے, اور سامنے آ کے بیٹھا کریں. تنہائی ہے, تنہائیوں میں دھکیل رہے ہو اپنے آپ کو. ان لبرل لوگوں کا بڑھاپا دیکھو کتنا خطرناک بڑھاپا ہے ان کا. کوئی نہ بہویں ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے. ایک آدھ ہوتا ہے, وہ ایک امریکہ میں, ایک برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی بندہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. اور ایک آدھ بندہ ہے. بوڑھے کو تو بچے زیادہ چاہیے, اس کو زیادہ, اس کو لالچ ہوتی ہے بچوں میں. تو پوتے نواسے اس کے تو ہول سیل کے حساب سے ہوں گے. میں نے اکثر نیو کراچی کا, ہمارے نیو کراچی والے موسیٰ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتاؤ موسیٰ بھائی, وہ جو بوڑھے میاں, میں جب نیو کراچی میں امامت کرتا تھا, باہر نکل کے بیٹھتا تھا, ایک بوڑھے میاں تھے, 80 سال ان کی عمر. میں جب بھی نکلتا نا, مجھے کہتے ادھر آ بیٹھ, ذرا فری تھے ہم سے, میں بیٹھ جاتا. بولتے امام صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ. کوئی بچہ جا رہا ہوتا نا, اس کو بولتے یہ گواہ ہے موسیٰ بھائی, امام صاحب کے لیے کیا لے کر آ, دودھ پتی لے کر. ہم بیٹھے ہوئے بھی گھننے بن کے بیٹھ جاتے تھے, فری پھوڑ میں آ رہی ہے, دودھ پتی پی بھائی. پھر گزرا, ادھر ابے جا امام صاحب کے لیے بوتل لے کر آ, ابے جا. ہر وقت آرڈر, جیسے ریموٹ کنٹرول سے نہیں. میں نے کہا یہ محلے کے لڑکے لونڈے لپاڑے, یہ آپ کے اتنے فرما بردار, یہ میرے دشمن نہ ہو جائیں کہ یار امام صاحب ادھر آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول سسٹم شروع, ادھر آ بھائی یہ لے کر آ, ادھر آ بھائی یہ لے کر جا, گھر سے یہ لے کر آ, جا گھر سے یہ لے کر. میں نے کہا محلے کے لوگ اتنے کہہ رہے ہیں, محلے کے نہیں, میرے پوتے نواسے وہ اولادیں ہیں سارے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حالانکہ ان کی صرف ایک تھی. کہہ رہے میں نے بچوں کی شادیاں جلدی کی ہیں, تو آج میرے ہول سیل کے حساب سے پوتے 60 کے قریب تھے ان کے پوتے نواسے ملا کے ٹوٹل. پھر انہوں نے کہنے لگے امام صاحب مروں گا جو جنازہ بڑی دھوم سے اٹھے گا. بڑے فخر سے کہنے لگے جنازہ, اور میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مری گئے تو پیچھے رونے والے بہت ہوں یا زیادہ ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بھائی جب پیچھے رونے والے ہوتے ہیں تو زندگی میں بھی تو محبت کرنے والے تھے, تبھی تو رو رہے ہیں وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں سارے میرے ایک نمبر ہی نہیں آتا خدمت کا. آج جس کا نمبر آیا تو 1 مہینے بعد دوبارہ دودھ پتی اس کے حصے میں آئے گی. وہ اب دادا پہ خرچ کرنے میں کیا جا رہا ہے, نانا دادا پہ. اور ایک بچہ ہوتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے میں ابا کو پالوں, بیوی کو پالوں, ماں کو پالوں, سارا تو یہ میرا کھا رہے ہیں. پھر گورنمنٹ پالتی ہے. باہر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر کون پالتا ہے, گورنمنٹ. پھر لوگ کہتے ہیں وہاں کی حکومتیں بہت نائس ہیں, بوڑھوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں. وہ بھائی جان وہ تم سے ٹیکس کاٹ کے تمہارے ابا پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ اسلام کہتا ہے براہ راست ابا کو کھلاؤ, ابا بھی خوش ہوں گے, ابا کو تم سے محبت ہوگی, میرا بیٹا پال رہا ہے. جب ان لوگوں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا 2 بچوں کی وجہ سے, تو اب کوئی پال تو رہا نہیں ہے, تو گورنمنٹ آپ سے 30-40% تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ کے آپ کے ابا کو کھلائے گی. ابا کہیں گے مجھے گورنمنٹ کھلاتی ہے, میری حکومت بہت اچھی. ابا کے بچوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. نہیں آ رہی. ہمارے اسلام میں بوڑھوں کو پالنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, بوڑھوں کو پالنا ان کمبخت بچوں کا کام ہے جس کو اس بوڑھے نے پالا ہے. اب جب وہاں بوڑھوں کو پتا چل گیا کہ ہمیں گورنمنٹ پالے گی, بچے نہیں پالیں گے, تو وہ بچپن سے ہی بچے نہیں پالتے. پھر کہہ رہے ہیں کمبخت ہمارے تو کسی کام کا ہے نہیں. نہ وہ پیدا کرتا ہے, بچہ پیدا کرے گا تو ماننے سے انکار کرے گا میرا نہیں ہے, گرل فرینڈ کے بچہ ہوگا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا. یہ درندوں کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ تم حیوان جانور بننا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو ایسے درندے حیوان گدھے بن جاؤ, گدھے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کون سا ہے,
کیا ہو گیا؟ بکرے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ, وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا تھا, نکل گیا پتلی گلی سے, بکری کے بچہ ہو رہا ہے, خود ہی پالے گی. تو گدے گھوڑوں والی زندگی چاہتے ہو نا, تو یورپ کے کلچر کو اختیار کرو, اور فیملی, یورپ کو بھی چھوڑ دو, فیملی پلاننگ کو فالو کرو. یورپ میں تو بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں, فیملی پلاننگ والوں کے پاس کوئی چیز اچھی نہیں ہے. یورپ میں کم از کم قانون کو فالو کر لیتے ہیں, لیکن فیملی پلاننگ جو جس نے ٹارگٹ کیا ہے نا, خاندانی منصوبہ بندی, وہ تمہارے خاندان کو ٹارگٹ کیا ہے, تاکہ اس قوم میں گدے گھوڑے پیدا ہوں, انسان پیدا نہیں ہو. انسانوں کے بہن بھائی ہوا کرتے ہیں, خالہ پھوپھی چچیاں مامی, یہ سارے رشتے ہوا کرتے ہیں, بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے نواسیاں ہوا کرتی ہیں, یہ خاندانوں میں ہوا کرتی ہیں. باپ بچوں کو بچپن میں پالتا ہے, کئی بچے پالتا ہے, خون پسینہ بہا کے, ریڑیاں لگا کے, ٹماٹر بیچ کے, ان کا خون پسینہ بہا کے ان کو پڑھاتا ہے, پالتا ہے, ان کو کاروبار دیتا ہے. پھر یہ سارے مل کے کس کو پالتے ہیں؟ باپ اور ماں کو پالتے ہیں بچپن بڑھاپے میں. یہ انسانوں کی روایات ہیں. فیملی پلاننگ والے ہمیں انسان نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ گدھا بنانا چاہتے ہیں, گھوڑے گدھے بنانا چاہتے ہیں, کہ بچہ پیدا ہو باپ مکر جائے کہ میرا نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, نہیں آئے گی سمجھ میں, پھر بھی تم وہی دو بچوں میں ہی چلو بچوں. جی ہاں, گروتھ ریشو والا, وہ پھر بعد میں دہرائیں گے, پھر زیادہ ہو جائے گی نا. اتنی ترغیب ان کو دی, ابھی نا فوراً گھر چلے جائیں لوگ. میں اتنی ترغیب دیتا ہوں کہ بیان تو کم از کم تسلی سے سن لیں. ایسا نہ آپ بولے ہمیں کام ہے, ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں مفتی صاحب. تو گدے گھوڑے والا سسٹم چاہتے ہو یا انسانوں والا؟ انسانوں والا سسٹم تو میرے بھائی یہی ہے, اولاد ہو, نسل بڑھے, آپ کی گھر میں بچے ہوں, دل لگے گا آپ کی. عید بقرعید کا مزہ تو اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں بچے ہوں, ہول سیل کے ساتھ. بچے آپس میں ایک دوسرے کو پالتے ہیں. آپ کبھی ایک بچے کو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ, چپ چاپ بیٹھا ہوا جائے گا. اسی کے قریب العمر دوسرے کو بھی لے جاؤ, 1 منٹ کے لیے چپ نہیں رہے گا, وہ لگے رہیں گے آپس میں. تو ماں باپ کہتے ہیں ہم ایک بچہ ہے نا, تو ابھی مناسب وقفہ ہو تاکہ ایک کو اچھی طرح پال لیں, پھر دوسرا پلے گا. یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بچہ پلتا ہے, ماں باپ کی صرف نگرانی ہوتی ہے, پلتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بہن یا بھائی ہو, اس کے ساتھ وہ لائف کو انجوائے کرے گا. اس کو اپنے قریب العمر بہن یا بھائی چاہیے, نہیں ہوگا تو وہ تنہا ہو جائے گا. وہ اس سے باتیں کرے گا, ابا اماں سے تھوڑی باتیں کرتا ہے وہ. تو میرے بھائی بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں, اور ماں باپ کس سے کھیلتے ہیں؟ بچوں سے. آپ جب بچوں کو کھلونے دلاتے ہو تو بچہ تو کھلونے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے, آپ بچے کی خوشی سے خوش ہو رہے ہوتے ہو. نہیں آ رہی بات؟ آپ کس سے خوش ہو رہے ہوتے ہو؟ لوگ اکثر کہتے ہیں نا ہم بچوں کو پالتے ہیں, میں لوگوں کو کہتا ہوں جتنا بچے والدین کو پالتے ہیں نا, اتنا والدین بچوں کو نہیں پالتے. میاں بیوی میں تو تعلق ہی بچوں کی بیس پہ ہوتا ہے. لوگوں نے کیا کیا ہے کہ 2 بچے چھوڑ کے کہہ رہے ہیں اب بیگم فارغ ہو گئی, بیگم کا پاس کرنے دھرنے کا واٹس ایپ اور فیس بک کے علاوہ کوئی کام بولو بھائی ہے ہی. جب فارغ ہوگی تو سارا دن بیٹھ کے پلان بناتی رہے گی, ٹھیک ہے نا, سوچتی رہے گی کہ اب کرنا کیا ہے. جو آپ کو پتا ہے خالی دماغ, یا تو اس کو پھر جاب کرواؤ, جاب میں جب مشغول کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ جب اس کی بھی آمدن آئے گی تو مرد ذمہ داری اٹھانا چھوڑ. یعنی اس کا جو بھی حل بتاؤ گے نا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. جب یہ کلچر فروغ ہوگا معاشرے میں کہ بھئی وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جاب کرے, تو جاب کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کمائے گی. جب کمائے گی تو آدمی کہے گا جب تم کما رہی ہو تو تم تو مجھے کھلاؤ نا, میں کیوں کھلاؤں تمہیں؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد اپاہج ہو جائیں گے. جو ہے فلپائن میں دیکھ لو آپ, لڑکیاں کماتی ہیں, میاں گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. پھر مرد کہے گا کہ مجھے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو جاب کرتی ہو, کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ایک آدمی خرچے اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ مردوں کے مزے لگیں گے, مردوں کو آ جائیں گے فری پھوکٹ کے کھانے کے چسکے. پھر وہ کہے گا بچے بھی تم نے پیدا کرنا ہے, پالنا بھی تم نے ہے, میرا کام صرف وہی ہے جو ہوتا ہے جانوروں کا کام. یہ سب ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کو روکو. اللہ کے بندو, اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو. بچہ کسی کا رزق نہیں کھاتا, اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ کمبخت اس کی روزی میرے ذمے ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کہو گے نا ماں کو تو ہم نے کھلانا ہے نا اس کی, تو کھلا دو نا, کھلائے گا اللہ. تمہیں کھلا رہا ہے, اس کو نہیں کھلا.